बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के वकील और काजी फैज़ साहब फिर आमना सामना हो गया और लतीफ़ खान खोसा ने कुछ गुजारिशात की काजी फैज़ साहब से, और काजी साहब ने कहा कि आप बाहर जाके मीडिया पर तो हमारे ऊपर अदम एतमाद करते हैं और फिर रिलीफ़ मांगने अब हम हमारे पास आ जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। काफ़ी देर जो है वो सख्त गुफ्तगू होती रही, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के कागजात नामजदगी से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में जो अहम समाअत हुई है 3 रुकनी बेंच में, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। पाकिस्तान बार कौंसिल में पहले ही आज़म नज़ीर तारड़ और जो एहसन भून ग्रुप है, जो एक वक्त में आसमा जहांगीर ग्रुप कहलाता था और फिर बाद में वो नून लीग ग्रुप बन गया, और उनकी जानिब से ये वही वाइस चेयरमैन हैं और वही चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं जो शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के बाद वज़ीर आज़म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उमर अता बंदयाल और उस बेंच के ख़िलाफ़ जो एजाज़ उल एहसन और मुनीब अख्तर का था, और फिर मज़ाहर नकवी के ख़िलाफ़ जिन्होंने बाकायदा तौर पर रेफरेंस दायर किया था। ये वो पाकिस्तान बार कौंसिल है जो आज काजी फैज़ ईसा साहब और उनके फ़ैसले के दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि फ़ैसलों के दिफा के लिए भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी वकला बॉडीज़ हैं उनको दिफा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं वो भी चूँकि इसी ग्रुप के हैं जो अब नए सदर बने हैं आबिद ज़ुबैरी के बाद, तो उन्होंने भी बाकायदा तौर पर उस फैसले को कानूनी फ़ैसला कहा है, जिस फैसले को पीडीएम के अपने वकील कह रहे हैं। हत्ता कि जहांगीर खान जुदौन जो साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं शहबाज शरीफ दौर के, वो भी कह रहे हैं कि ये फ़ैसला गलत है। पाकिस्तान बार कौंसिल के रहनुमाओं ने कहा है कि वकला ऐसे रिमार्क्स न दें कि जिससे जजेस की तौहीन हो। लतीफ़ खोसा के हवाले से और बाकी जो वकला की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि सीनियर वकला को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिससे जजेस की तौहीन हो। कौन कह रहा है? जो कल तक उमर अता बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस की तौहीन करते रहे हैं, आज वो ये लेक्चर दे रहे हैं। मैं बतौर कानून का तालिब इल्म और एक बतौर आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद करने वाला एक आम शहरी, मैं भी ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए या उन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, फ़ैसलों पर तनकीद होनी चाहिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन लोगों का कंडक्ट। प्रीवियस कंडक्ट क्या था कि ये सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उन पर इल्ज़ामात लगाते थे, और अब ये हालात हैं कि जब काजी फैज़ साहब का फ़ैसला आया तो उस फैसले के दिफा में आज कह रहे हैं कि जजेस के ऊपर जजेस की तौहीन ना हो। पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हारून रशीद और हसन रज़ा पाशा जो चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत शरीक थे। वाइस चेयरमैन हारून रशीद का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला में कोई कानूनी खला है तो देखा जा सकता है। अब वक्त ही गुजर गया, अब क्या देखा जा सकता है? सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि अब वक्त गुजर चुका है। वकला ऐसे रिमार्क्स न दें कि जिससे जजेस की तौहीन हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में पीटीआई की दरख्वास्त रात को लगती थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में पीटीआई ने अपने हक़ में फ़ैसले आने पर खुश थे। अब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं। इन फ़ैसलों को पाकिस्तान बार कौंसिल जो एक आज़ाद इदारा है, जो वकला का नुमाइंदा इदारा है, वो कह रहा है कि इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले हो रहे हैं, और जो उमर अता बंदयाल के दौर में फ़ैसले होते थे वो पीटीआई के हक़ में होते थे। साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम नेहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक गाँव में करवाया। पीटीआई को लाने वाली ताकतों ने ही उन्हें वापस भेजा। पीटीआई का सरबराह जमहूरी नहीं था जिसे तहरीक अदम एतमाद से घर भेजा गया। अब पता नहीं इमरान खान के ख़िलाफ़ कौन सा जो है वो उनकी जो जमात है उनको कैसे घर भेजा गया। हमने वो तो सुना था कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनकी हुकूमत को घर भेजा गया था। यहाँ कहा जा रहा है कि इमरान खान को पार्टी सरबराह के ओहदे से भी अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया। साथ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कोई कानूनी सिकम है तो बताएँ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत का कहना था कि इदारों और जजेस पर तनकीद करने वाली रविश को रोकना होगा। शहजाद शौकत कौन है? ये साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, हमजा शहबाज दौर के, और उनके वकील भी रहे हैं।
وہ کہتے ہیں، وہ اب اس وقت صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے کہا کہ اداروں اور ججز پر تنقید کرنے والی روش کو روکنا ہوگا۔ کسی نے فیصلوں کے اوپر کوئی قانونی تنقید نہیں کی، صرف ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ججز پر تنقید کے ٹرینڈ کو روکنا چاہیے۔ ہم ججز کو نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے ملک میں ججز کے خلاف مہم جوئی کی روایت چل پڑی ہے، فیصلہ پر تنقید کرنے کی بجائے ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور ان کے فیصلے کے حق میں پریس کانفرنس کی ہے اور ان کے دفاع میں سامنے آ گئی ہے۔ دوسری جانب عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، ان کی درخواست پر NA 122 اور NA 89 جو میاں والی کا ہے، لاہور اور میاں والی دونوں حلقوں سے درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جو عزیر بھنڈاری صاحب ہیں وہ وکیل تھے، علی باقر نجفی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن صاحب تھے۔ عمران خان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے موقف بنایا کہ عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے۔ یہ وہ سزا ہے جس کا آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو آج سپریم کورٹ میں دوبارہ میلہ لگا ہے کہ وہ درخواست ہے جس کے بارے میں لطیف کوسہ نے قاضی فیض عیسیٰ کو کہا کہ وہ مقرر کر دیں اور جس پر پھر ساری بات ہوئی۔ تو عمران خان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے، اپیل کرنا ان کا قانونی حق ہے، اپیل کا معاملہ ابھی تک عدالت میں زیر سماعت ہے، سابق چیئرمین PTI الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ سابق چیئرمین PTI کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے ہفتے اتوار کو بھی ان کیسز کی وجہ سے چھٹی نہیں کی۔ جسٹس جواد حسن نے کہا کہ عدالت نان اسٹاپ الیکشن کے کیسز کی سماعت کر رہی ہے، ہفتے اتوار کو نجی مصروفیات کے باوجود ان کیسز کی سماعت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ معزز عدالتوں نے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھرپور طریقے سے سماعت کی ہے، لیکن آپ کم از کم الیکشن کمیشن اور ان ریٹرننگ افسران کو بھی تو بلائیں نا کہ جنہوں نے جو قاضی فیض عیسیٰ کے حکم پر تعینات ہوئے کہ آپ نے انبار لگا دیا ہے اپیلوں کا اور غلط فیصلوں کا، کوئی تو ایک ان کے خلاف بھی ایکشن لیا ہوتا۔ آج اتنی اپیلیں آپ کو نہ سننا پڑتی ہیں، یہ جو اتنی اپیلیں آئی ہیں تو وہ ان غلط فیصلوں کی وجہ سے، اور بہت زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں تو پہلے ٹرائبونل فیصلے دے چکے، نہیں تو وہ بھی آپ کے پاس آنی تھیں۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے سامنے ساری صورتحال ہے، الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ علی باقر نجفی نے کہا کہ ہم یہاں ECP کے اختیارات کو نہیں، RO کے فیصلے کے خلاف درخواست سن رہے ہیں۔ وکیل سابق چیئرمین PTI نے موقف اپنایا کہ عدالت کے پاس سابق چیئرمین PTI کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دینے کا اختیار ہے۔ سابق چیئرمین کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کی درخواستوں پر سماعت مکمل کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی فل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ عدالت نے اس معاملے پر الیکشن کمیشن سے آج تک جواب طلب کیا ہوا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا حال ہی میں فیصلہ آیا ہے تا حیات نہلی کے خلاف، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کسی کو بھی آپ انتخابات لڑنے سے نہیں روک سکتے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ چونکہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ جب سزا سسپینڈ ہو گئی ہے تو سزا سسپینڈ ہونے کے بعد اگر وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر 1 سال بعد بری ہو جاتے ہیں تو یہ جو نقصان ہوگا اس کا خمیازہ کون بھرے گا، کون پورا کرے گا۔ اسی وجہ سے سزا ہونے کے بعد سزائیں سسپینڈ ہوتی ہیں تاکہ کسی کو اگر کل اپیل میں ریلیف مل جائے تو وہ کم از کم وہ سزا کاٹ نہ چکا ہو۔ اگر آپ نے جیل کی سزا ختم کر کے نااہلی کی سزا برقرار رکھنی ہے تو پھر یہ معاملہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں اور عمران خان کے وکیل ہیں لطیف خان کھوسہ، وہ آج ایک ملازمت سے متعلق کیس تھا اور وہ کسی اور پرائیویٹ کلائنٹ کے ساتھ ان کے بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا بینچ تھا، وہاں انہوں نے دلائل دیے۔ وہ جو بھی کیس تھا پرائیویٹ کیس تھا، جب اس پر دلائل مکمل ہوئے تو دلائل مکمل ہوتے ہی لطیف خان کھوسہ نے کہا کہ جناب سے ایک اور گزارش ہے۔ عدالت نے پوچھا جی بتائیں کیا آپ چاہتے ہیں اور کیا آپ کی گزارش ہے یا آپ کے حوالے سے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب والا ہماری آپ سے یہ استدعا ہے اور یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے عمران خان کی ایک درخواست آپ کے پاس پڑی ہے، اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ نااہلی سزا سسپینڈ کروانے کے حوالے سے عمران خان کی درخواست آپ کے سامنے پینڈنگ پڑی ہے، آپ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں تاکہ آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جا سکے، اور آئین اور قانون کے مطابق ہی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری درخواست کو مقرر کر دیں۔ عمران خان کی جو توشہ خانہ میں نااہلی ہے، جو سزا ہے، وہ معطل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ الگ سوال ہے۔
وہ فیصلہ معطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور جو عمران خان کی جتنی بھی ان کے اوپر یہ ان کو سزا دی گئی ہے، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کیا کہتے ہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ مہربانی کر کے آپ اس کو مقرر تو کر دیں۔ کئی ہفتے گزر گئے ہیں، ہماری درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، اب چیف جسٹس نے اگر درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنی ہے تو یہ کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے کہ عدالت نے کسی پہ کوئی احسان کرنا ہے، یہ عدالتوں کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ ہماری جو متعلقہ جو نظام ہے اس کی آئینی ذمہ داری ہے۔ کل عمران خان نے عدم اعتماد کرتے ہوئے قاضی فیضیہ صاحب کے حوالے سے اور وہ جو قرآن پاک کی آیت کا بھی حوالہ دیا تھا کہ آپ کسی کی دشمنی میں اس حد تک نہ چلے جائیں کہ آپ انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھے، تو وہ چونکہ وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے تو جناب تو فرماتے ہیں کہ وہ میڈیا نہیں دیکھتے، لیکن کسی طریقے سے پہنچ گئی ہوگی۔ جب انہوں نے درخواست مقرر کرنے کی استدعا کی تو اس پر کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں، ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے، دوسری طرف آپ اسی عدلیہ سے ریلیف بھی مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم ریلیف نہیں مانگ رہے، ہم تو صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ہماری درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں، میرٹ کے اوپر جو بھی فیصلہ آئے گا، ہم پہلے بھی تو سر تسلیم خم کیا ہے، اب بھی تسلیم خم ہوگا، اور باقی فیصلوں پر جو تنقید ہے وہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے، دوسری طرف آپ ریلیف مانگنے آ جاتے ہیں، جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں، قانون کے مطابق جو ریلیف ہوگا وہ دے دیں گے۔ یہ قاضی فیضیہ صاحب جو ہمارے ملک کے چیف جسٹس ہیں اور سب سے بڑے قاضی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ آپ درخواست دائر کر دیں، جو بھی ریلیف ہوگا ہم قانون کے مطابق وہ دے دیں گے۔ لطیف کھوسہ نے کہا جی کہ ہم اس میں ارلی ہیئرنگ کی 3 درخواستیں دے چکے ہیں، اب اس کے بعد مزید ہم کتنی درخواستیں دیں؟ اب وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں تو نہیں سنی جا رہی، ان پہ ہی تو نہیں سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا۔ لیکن قاضی فیضیہ صاحب نے پھر ان کو کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ درخواست دے دیں، ہم دیکھ لیں گے قانون کے مطابق جو ہوگا ہم وہ ریلیف دے دیں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے، چونکہ ان کی ذمہ داری ہے آئین اور قانون کے مطابق ہر شہری کو ریلیف دینا، وہ شہری آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، آپ کے ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، لیکن جب انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ جس چیز کی ذمہ داری ہے آئینی، وہ ذمہ داری پوری کرنا ضروری ہے۔ بہرحال تو اس پر پھر لطیف خان کھوسہ پیچھے ہٹ گیا، جب عدالت نے اس حد تک کہہ دیا کہ آپ باہر جا کے یہ کہتے ہیں، آپ عدم اعتماد کرتے ہیں، یہاں ریلیف لینے آ جاتے ہیں، تو اس پر پھر لطیف کھوسہ سمجھ گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، پھر ہم درخواست دوبارہ دے دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا قاضی فیضیہ صاحب جو پہلے سے ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔